اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں، میں ان خبروں میں سے ایک دو خبریں آپ کو سنا دوں۔ جن آیتوں میں، جن حدیثوں میں علم غیب کی نفی ہے، وہ سب یاد رکھیے گا اس بات کی کہ خود سے جانتے نہیں، خود سے جانتے نہیں۔ ہمارا کہنا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے جانتے۔ اس بات پر سارا جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، مگر کوئی نہ مانے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ خبر ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ خبر ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اول شافع و اول مشفع، خود فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں۔ کسی کو شبہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ سب خبریں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ اب اس کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں جانتے ہیں تو اسے پوچھئے کون بتا رہا ہے؟ تو رب نے ان کو بتایا ہے، وہ رب کے بتانے سے جانتے ہیں اور آگے خبریں دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہی شبہ کرے گا جس کو خود علم نہیں۔ جو قرآن حدیث کا پڑھنے والا وہ انکار کر سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، مساکین کا حج ہے۔ مساکین کے لیے حج فرمایا۔ فرمایا وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک بہت شان والا ہے، بزرگی والا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ بزرگی والا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ جمعہ کے دن اللہ کے نزدیک بزرگی والا ہے۔ فیہ خمس، اس میں 5 چیزیں ہیں۔ جمعے میں کیا ہیں؟ اونچی گئیے گا، چلیں وہ بھی سن لیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالی نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اور اسی میں اللہ تعالی نے ان کو وفات دی، وصال ہوا۔ جمعے کے دن ہی پیدا ہوئے، جمعے کے دن زمین پر اتارے گئے اور جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا۔ فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ، اس جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے لا يسأل اللہ فیہا العبد، کہ اللہ کا بندہ اس میں کوئی شے اللہ سے مانگے
شیئن الا آتاہ، اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا رسول یہ بابا نعرے والا بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آ گیا، اتنے سارے نعرے لگاتے ہیں۔ بہرحال توجہ، اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے کوئی بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، بس یہ کہ حرام چیز نہ مانگے۔ ما لم یسأل حراما، یعنی کوئی حرام چیز نہ مانگے، جائز مانگ رہا ہے تو اس کو ضرور عطا ہوتی ہے۔ اب سنیں، وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ قیامت جمعہ کے دن، قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کے دن۔ آخری چیز کیا فرمائی؟ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر نہیں ڈرتے مگر وہ جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ خبریں کس نے دی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کائنات کی ابتدا سے انتہا تک خبریں کس نے دی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دن بھی بیان فرما دیا، کس دن آدم پیدا ہوئے، کس دن زمین پر آئے، کس دن وصال ہوا۔ ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی مانگے اللہ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ وہ ساعت جمعہ کے دن کی وہ ساعت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے بھی فرما دیے، اشارے بھی سن لیں۔ جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے نا، تو خطبے کے درمیان وہ بیٹھتا ہے، پہلے کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا، پھر بیٹھ گئے اور پھر دوبارہ۔ وہ تو بیٹھنے کا وقت جو ہے دو خطبوں کے درمیان، ایک اشارہ یہ فرمایا کہ وہ وقت ہے۔ ہونٹ ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں کوئی اچھی دعا کر لی جائے، وہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ جب خطیب اتر جائے اقامت اور نماز کے درمیان، یعنی جماعت شروع ہونے سے پہلے کا وقت، کسی نے کہا جماعت کے بعد سے لے کر عصر تک کا وقت، تو یہ اشارے بھی دیے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جمعے کا دن عصر تک عبادت میں گزارنا چاہیے۔ عصر تک کس میں گزارنا چاہیے؟ وہ گھڑی مقبول جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب یہاں ایک محبت کی بات سنا دوں، سنیں گے؟ جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے، ایک گھڑی اللہ نے رکھ دی جس میں دعا قبول، لیکن اس گھڑی کا یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ کون سی گھڑی ہے۔ میرے نبی کی ولادت کی گھڑی تو معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح صادق، صبح تو روز صبح آپ کو وہ وقت ملتا ہے، تو جو اس وقت جاگتے ہیں مانگتے ہیں پا لیتے ہیں۔ جب حضرت آدم کے حوالے سے گھڑی اتنی مبارک تو میرے نبی کے حوالے سے گھڑی کتنی مبارک ہوگی۔ تو یہ بہرحال محبت کی بات آپ کو بتائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا یا نہیں سنا؟ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ نہیں جی یوں نہیں وہاں نہیں، تو پھر میں پوچھوں گا یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا،
اس طرح لوگ آئیں گے، یوں ہوگا، تو یہ ساری خبریں کس نے دی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ فرشتہ جب قبر میں آتا ہے آپ دیکھتے، پوچھ رہا ہوں، میت کو جب گرز مارتے ہیں فرشتے منکر نکیر، جو ایمان والا نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ اس کی چیخ و پکار آپ سنتے ہیں؟ اونچی نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، روح والا سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ نے باقی جانوروں پرندوں کو دکھا دیا، وہ دیکھ لیتے ہیں، جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ جس پر ظاہر کر دے، کیا اس کے لیے مانیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جب رب تعالی اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو جب رب سکھا رہا ہے تو ہم ماننے سے انکار کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کہا گیا والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کی ہم نے پیروی کرنی ہے بھلائی کے ساتھ۔ اگر ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بیان کر رہے ہیں صحابی کے سامنے، صحابہ کے سامنے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، مستدرک میں روایت موجود، اتدرون ای یوم ذالک قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا بیان حضور کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ۔ صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی جانے، ساتھ میں رسول کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے رسول سب کچھ جانتے۔ اب یہ تفسیر ساوی میں موجود ہے، والذی یجب الایمان بہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینقض من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع المغیبات، کہ مومن یہ مانے کہ ایمان اس کے ساتھ لازم، ضروری، واجب ہے کہ حضور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تمام مغیبات کو اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، اللہ نے سب کچھ، اونچی کہیے گا۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کر کے میں اور آپ خود کو علامہ ثابت کر سکتے، علم والا ثابت کر سکتے؟ حیرت کی بات کہ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ کہا جائے کہ ان کو بہت زیادہ علم ہے، اور نبی کے لیے کہا جائے کہ نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص خود بھی عالم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ یہ جن لوگوں نے بحث کی یہ کچھ جانتے، اونچی۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول۔ تو جب اللہ خود فرما رہا ہے وہ اپنے پسندیدہ رسول پہ ظاہر کرتا ہے، تو پھر میں اور آپ مسلمان کیوں نہ مانیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا عطا فرمایا، ہم اس کی پیمائش کر سکتے، اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،